ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادیا الى سبیل النجات عسکریا مع الغزاة مہدیا الى طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ناظرین کرام، رمضان کریم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ مولا تعالی آپ کو اس رمضان مبارک کے برکتوں سے مالا مال کرے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، دو لفظ ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو غوث اعظم نے پڑھایا ہے تو پڑھنے والے کا کیا درجہ ہوگا؟ غریب نواز اگر کسی کو پڑھا دیں تو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ امام فضل حق خیر آبادی کسی کو پڑھائیں تو وہ تو تاج الفہول ہوگا۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو پڑھا دیں تو پڑھنے والا تو حجت الاسلام ہوگا، مفتی اعظم ہند ہوگا۔ کیونکہ طالب علم تب اوپر جاتا ہے جب پڑھانے والوں کو بلندی حاصل۔ مولا علی اگر کسی کو پڑھا دیں تو وہ تو خواجہ حسن بصری ہوگا، امام حسن ہوگا، امام حسین ہوگا۔ تو علی سے جس نے پڑھا، پڑھنے والے کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو اسے رسول کے علم کا کیسے اندازہ لگائیں گے جسے خدا نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول دیا، قرآن دیا اور رمضان میں دیا۔ ربیع الاول میں نبی ملا، ہم میلاد نہیں بھولیں گے۔ رمضان میں اس نے قرآن دیا، ہم قرآن نہیں بھولیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رسول پاک نے پورا قرآن جب اپنی امت کو بالآخر عطا فرمایا تو اس قرآن کی حفاظت کا کوئی ذریعہ، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی شخصیت، اس قرآن کے تحفظ کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ گارنٹی ہے کہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا۔ ترجمہ بدل دو، تفسیر بدل دو، قرآن کے الفاظ نہیں بدل سکتے۔ لیکن ہر بانی فاؤنڈر کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے جو امانت اپنی امت کو دیا، یہ امت آگے جا کے گمراہ تو نہیں ہوگی، قرآن کو نظر انداز تو نہیں کرے گی، قرآن کی ہدایات سے غافل تو نہیں ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تنہا قرآن تمہیں نہیں دے رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اہل بیت۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ ہمیں قرآن دے رہا ہے اور رسول اللہ ہمیں اہل بیت دے رہے ہیں۔ اور پھر اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
یہ رسول تمہارے گھر والوں کو میں نے ایسا پاک کر دیا کہ پاک ہونے کا جو حق ہے ان کی طہارت تطہیرہ تک ہے، مکمل وہ پاک صاف ہے۔ تو قرآن پاک، اہل بیت پاک، قرآن پاک کا ساتھی بھی اہل بیت پاک۔ اگر قرآن کا ساتھی اہل بیت کے بجائے کسی اور کو بنایا جاتا تو اس زمانے میں صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام ایک مقدس جماعت ضرور ہے، لیکن صحابی کے بعد صحابی نہیں ہوگا۔ جو رسول کو دیکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے وہ صحابی، صحابی کے دیکھنے والے صحابی نہیں ہوتے، تابعی ہوتے ہیں۔ تو 100-200 سال تک صحابہ رہیں گے۔ اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنایا جاتا تو 200 سال کے بعد صحابہ دنیا میں نہیں ہے، قرآن اکیلا ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول پاک نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوگا، اور کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اہل بیت کی کتنی ضرورت ہے۔ قرآن تو اللہ کی عطا ہے اور اہل بیت رسول پاک کی عطا ہے۔ نامزد کر دیا رسول پاک نے، میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بے شمار حدیثیں ہیں جو ایک مختصر سے وقت میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ عوام اہل سنت مسلمین مومنین کو اچھی طرح پتا ہے کہ اہل بیت میں کون کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، کہنا بھی چاہیے، لیکن جب حضرت علی کی بات آتی ہے، مولا کائنات کی بات آتی تو رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے، مگر ان کے لیے خاص لفظ الگ سے ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ صرف حضرت علی ہے جنہیں کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، اور وہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہر نبی کو آپ علیہ السلام کہتے ہیں، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں کہتا آدم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب علیہ السلام کہتے ہیں۔ نبی کریم کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصیت ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے اللہ کی مرضی معلوم ہو رہی ہے کہ جماعت انبیاء میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت انبیاء میں صلی اللہ علیہ وسلم چمک دمک رہا ہے، تو جماعت صحابہ میں کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی کہ اس پہلو کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کرم اللہ وجہہ الکریم کہا کیوں جاتا ہے؟ اللہ مکرم فرماتے چہرے کو، تو مولا علی کے چہرے میں وہ کون سی خاص بات ہے جسے مکرم کرنے کی دعا جو ہے امت مانگ رہی ہے؟ مختصر میں ایک جملے میں اگر میں کہوں، میں تو مقرر ہوں، اس کو 15-20 منٹ پھیلا کے کہہ سکتا ہوں، لیکن شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ علی کا چہرہ اکیلا وہ چہرہ ہے، توجہ چاہوں گا، علی کا چہرہ اکیلا وہ چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کے چہرے کا سامنا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ جب کعبے میں پیدا ہوئے تو بھی آنکھوں کو بند رکھا، ایسا بند رکھا کہ گمان ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ نابینا تو نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے کو سنبھالا، مولا علی کو گود میں لپیٹا، گھر آئیں، اور علی جو ہیں آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں۔ اگر آنکھیں کھولتے تو کعبہ دیکھتے،
کعبے کا اندرونی خانہ دیکھتے. ہم جیسے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عمرے کے نام سے حج کے نام سے جاتے ہیں، کم سے کم کعبے کی دیواریں دیکھیں گے، حتیم دیکھیں گے، حجر اسود دیکھیں گے، مطاف دیکھیں گے، مقام انبیاء دیکھیں گے، اللہ کا سب سے بڑا گھر دیکھیں گے. اور حضرت علی تو وہیں پیدا ہی ہوئے تھے اندر. مفت میں دیدار کعبہ انہیں مل رہا تھا مگر آنکھوں کو بند رکھا. اس کی وجہ یہ تھی ہم کعبے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں وہ مشرکانہ اڈا نہیں ہے، وہ بتخانہ نہیں ہے، مگر علی جب اندر تھے آنکھیں انہوں نے اس لیے بند کی کہ میں کعبہ دیکھنے کے لیے تو کھول سکتا ہوں مگر یہ 360 بھی دکھائی پڑیں گے، میں انہیں دیکھنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، انہیں اس گھر سے ہٹانے کے لیے پیدا ہوا. جیسے ہی وہ آغوش مصطفیٰ میں پہنچے آنکھیں کھول دی. جناب ابو طالب کی گود میں آنکھ نہیں کھولی، فاطمہ بنت اسد کی گود میں، اپنے ماں باپ کی گود میں نہیں کھولی، تایا آئے ان کی گود میں نہیں، چچا آئے ان کی گود میں نہیں، سارے رشتے دار آئے گود میں لیا مگر علی نے آنکھیں بند رکھی. اور جیسے ہی رسول پاک نے اپنے ہاتھوں میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی تاکہ دنیا جان جائے کہ ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سبھی کے لیے مگر علی پیدا ہوا ہے صرف نبی کے لیے. اب ہمارے سامنے ایک قاعدہ کلیہ بن کر کے آ گیا کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھی بنایا ہے رسول پاک نے. اب کسی دور میں اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوگا اور قرآن کبھی اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا. دنیا میں جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ایک بھی اہل بیت کے گھر سے نہیں نکلا. جتنا باطل نظام کا ہمارے سامنا کرنا پڑا، جو فتنے سامنے آئے، جو فرقے سامنے آئے، وہ نہ اولاد علی ہیں، نہ اولاد حسنین کریمین ہیں، نہ وہ اولاد امام محمد باقر ہیں، نہ امام جعفر صادق کی اولاد ہیں. یہ ہدایت خانہ ہے. اہل بیت صرف ہدایت والے، قرآن میں صرف ہدایت، اہل بیت میں ہدایت ہے، اور یہ دونوں ہدایتیں آپس میں ایک ہیں. اب اگر کوئی ہمارے زمانے میں بد عقیدہ ہو، گستاخ ہو، سیدہ فاطمہ زہرا کی قبروں کو توڑنے کی ہمت رکھتا ہو، جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ کی قبروں کو توڑ ڈالا ہو، اس طرح کے لوگ جب بھی پیدا ہوں گے تو طے ہے یا تو انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے یا قرآن سے پنگا لیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پڑھو، اہل بیت کو دیکھو. قرآن نظریہ ہے، اہل بیت نظیر ہے. قرآن قانون ہے، وہ اس کا قاعدہ ہے. قرآن تعلیم ہے اور وہ اس کا نمونہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کو بچانے کی جب بات آئی تو اہل بیت سامنے آئے. یزیدی آندھی میں روح قرآن کو مجروح کرنے کی کوششوں میں، قرآن کی عظمتوں کو نظر انداز کرنے کے ماحول میں، کربلا کے میدان پر جس نے قرآن کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. نہ وہ لشکر لے گئے، نہ صحابہ کی جماعت لے گئے، نہ صحابہ زادوں کو لے گئے، اور نہ خاندان بھر کے لوگوں کو لے گئے، بلکہ جو مشورے دے رہے تھے کہ نہ جائیے ان مشوروں کو سن لیا. امام حسین کے سامنے دو ہی راستہ تھا، رخصت کا راستہ اختیار کروں یا عزیمت کا راستہ اختیار کروں. خاموش گھر بیٹھ جاؤں یا اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کروں. تو انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. جو لوگ کہتے ہیں ان حالات میں یہ بات نہیں کہنا چاہیے، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جب فتنہ دنیا میں ہو تو اس فتنے سے کنارہ کشی کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جو فتنوں کے سامنے اٹل پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے یہ اہل بیت کا کردار ہے. اور پھر انہیں یہ محسوس کر لیا کہ
اب حکومتوں کا منشا زمین کی وسعتوں کو بڑھانا ہے تو پھر اہل بیت روحانیت کی اور اپنی امامت کی امانت کو بچاتے ہوئے امت مسلمہ کو ہر دور میں بجایا. ہندوستان میں جس نے اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر اسلام پھیلایا وہ امام حسین کی اولاد ہے. بغداد کی دھرتی پر جس نے اسلام کو بچایا وہ امام حسن کی اولاد ہے. دنیا انہیں غوث اعظم غریب نواز کہتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ادھر ادھر کے لوگوں سے اپنے کو بچا کر اہل بیت سے اپنی زندگی کو مربوط کیا جائے, منسوب کیا جائے, مضبوط کیا جائے اور پاک اہل بیت کی پاک تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بھی پاک صاف بنایا جائے. ہجرت کی رات ہو, علی کو چنا گیا. خیبر کی فتح ہو, علی کو چنا گیا. اپنا وارث بنانا ہو, وصی بنانا ہو, علی کو چنا گیا. جو رابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کے درمیان تھا, وہ رابطہ نبی اور علی کے درمیان قائم ہو. علی کو مائنس کر دینے کے بعد آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ فاطمہ زہرا ایک ہی بات بتاؤں گا, اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے. جیسے ایک چاول کو ٹچ کرنے سے پوری دیگ کا حال معلوم ہو جاتا ہے, فاطمہ زہرا کی ایک بات سن لینے کے بعد آپ کو سارے اہل بیت کا حال معلوم ہو جائے گا. جو خواتین حمل سے نہیں ہوتی وہ 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ ایک پیریڈ ان کو جاری ہوتا ہے, خون جاری ہوتا ہے اور نمازیں ان کی معاف ہو جاتی. 30 دن کوئی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, چاہے وہ عابدہ ہو, زاہدہ ہو, طاہرہ ہو, طیبہ ہو, چاہے متقیہ ہو, چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو. مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن نماز نہیں مسلسل پڑھ سکتی. لیکن اسی زمین پر, اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون, رسول اکرم کی ایک بیٹی ایسی ہے جو 30 دن نماز پڑھتی تھی. سال میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی, کیونکہ وہ اس چیز سے پاک تھی جو مانع صلاۃ, جو نماز پڑھنے سے جو خون روکتا تھا, وہ خون حضرت فاطمہ میں تھا نہیں. ایک بات اور بتاؤں آپ کو, جس دن امام حسن پیدا ہوئے ہیں اسی دن حضرت فاطمہ نے نماز پڑھی ہے. میری ماں بہنوں, ذرا اپنی حالت پہ غور کرو. وہ کون عورت ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسی دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ کون عورت ہے جو جوان ہو, پیٹ خالی ہو اور وہ 30 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو فاطمہ زہرا میں نہ حیض تھا نہ نفاس تھا. جس خدا نے رسول کی جس بیٹی کو اتنا پاک صاف کیا ہو, اس کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے, امام حسن پیدا ہوئے اسی دن نماز, امام حسین پیدا ہوئے اسی دن نماز, حضرت محسن پیدا اسی دن نماز پڑھ رہی ہیں. یعنی حضرت فاطمہ میں وہ خون نہیں تھا جو مانع صلاۃ ہے. اور یہ خون ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے بچے کے بدن کی تخلیق ہوتی ہے. جب عورت حاملہ نہیں ہوتی تو اس کا فضول خون جو ہے وہ مہینے میں 1 ہفتہ 3 دن 10 دن کے اندر اندر نکلنا ہے اور ختم ہونا ہے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ حمل سے ہو جاتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈائیورژن کر دیا جاتا ہے فطری طور پر, سائنٹیفک طریقے سے وہ خون بچے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, جو ولادت کے بعد کاٹا جاتا ہے, رابطے کو کاٹا جاتا ہے کہ اسی خون سے یہ بچہ بنا ہے. سوچئے, جب سیدہ فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہ میں وہ خون ہی نہیں تھا جس سے بچے بنتے ہیں. تو پھر جب پیٹ میں امام حسن اور پیٹ میں امام حسین آئے تو ان کا بدن کس چیز سے بنا؟ سرکار امام حسن سے کا بدن کس میٹیریل سے بنا، کس بلڈ سے بنا؟ وہ بلڈ تو سیدہ فاطمہ میں تھا ہی نہیں، تو امام حسین کیسے بنے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راز کھول دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل بیت ایک نورانی گھرانہ ہے، اور جو اندھیرا ہے وہ روشنی سے ٹکرائے گا، اور جس کا دل روشن ہے وہ اہل بیت کا غلام بننے پر فخر محسوس کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.